السلام علیکم ناظرین اور حاضرین اور قارئین جو کہ ناولز ریڈرز ہیں، آپ سب کو سلام ہماری طرف سے۔ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے ہماری کتاب موجود ہے، محمد بن قاسم نسیم حجازی کی لکھی ہوئی۔ آپ لوگوں کو میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اس کتاب کا میں ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آج ہم یہی لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نئے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج میرے سامنے موجود ہے محمد بن قاسم نسیم حجازی کی ایک کتاب۔ اس کو کھولتے ہیں اور اس کو چند واقعات جو ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہیں، جن پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، تبصرہ کریں گے، وہ آج ہم لوگ لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں پیش لفظ لے کے چلوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس میں رائٹر نے اپنا ذکر کیا ہے کہ انہیں یہ ناول لکھنے کی تحریک، موٹیویشن کیسے ملی، اور انہیں ان کے کئی دوستوں نے، ان کے کئی ریڈرز نے، قارئین نے جو ہے انہیں خطوط لکھے کہ محمد بن قاسم جو ہے اس پہ ایک وہ کتاب لکھے۔ تو اور یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اس کی کتاب کا بھی تھوڑا سا انہوں نے کہنے کہ آپ کو اوور ویو دیا ہوا کہ اس کا پہلا حصہ ناہید ہے، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا، اور اگلا حصہ نوجوان سالار پہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے محترم میر جعفر خان جمالی کو جو ہے ان کو کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا جو ہے تھینکس کہا ہے۔ اور سب سے مین بات، اگر آپ اس کو دیکھیں 3 اکتوبر 1945، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کس وقت لکھی گئی، یعنی کہ 1945 میں لکھی گئی ہے، اور یعنی کہ 3 اکتوبر میں انہوں نے اس کا پیش لفظ اگر لکھا ہے تو اس سے پہلے یہ کتاب مکمل ہو چکی ہوگی یا وہ سٹارٹ کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو جو ہے بنے ہوئے یا اس کتاب کے لیے ناول کے لکھے ہوئے تقریباً 80 سال کے قریب گزر چکے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی اسی طرح سے لوگوں کے جو ہے فیورٹ بک کے طور پہ مانی جاتی ہے۔ لوگ اسے ابھی بھی تاریخی ناول جب سٹارٹ کرنے ہو، سب سے پہلا تاریخی ناول وہ محمد بن قاسم ہی اردو کی ادب میں سے محمد بن قاسم کو ہی پڑھتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک رائٹر کی مقبولیت کا، کہ انہوں نے اتنی دیر پہلے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن آج بھی وہ کتاب اپنی مقبولیت کو جو ہے اسی طرح سے ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ رکھے ہوئے ہے، کہ اس کی مقبولیت میں اور اس کی جو فیمس رائٹر ہیں اس میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ لوگوں نے تنقید کی ہے تو اچھی تنقید ہے، پازیٹیو ہے۔ ہم کوئی تنقید اس ویڈیو میں نہیں کرنے جا رہے، ہم جسٹ اس کتاب کا جو ہے ایک آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں کہ جو مختلف اس کے واقعات لکھے گئے ہیں وہ ہمیں کتنا جو ہے ہمیں نالج دیتے ہیں، انفارمیٹیو کتنی ہے۔ میں جس اس پہ بات کروں گی، میں کوئی تنقید نگار نہیں ہوں، اور نہ ہی ہم آج کی جو ہے بلکہ کسی بھی کتاب کی میں تنقید کرنے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلا جو ہے ابو الحسن ہے۔ ابو الحسن بیسیکلی وہ شخص تھا جو ایک عرب کے تاجروں کے گروہ کے ساتھ آیا اور ہندوستان رہنے لگ گیا تھا، اور اس کے پھر یہ ناہید جو پہلا جو حصہ ہے وہ اسی کی بچی ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے خالد، انہی کی آگے سٹوری ہے۔ تو ابو الحسن اس کی سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے رائٹر نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ہے ہندوستان کے اس علاقے کا ذکر کیا ہوا جہاں پہ اس کی یہ فیملی، اس کا خاندان جو ہے رہائش پذیر تھا، یا جہاں پہ جو ہے عرب کے جو تاجر تھے وہ رہنے لگ گئے تھے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے ابو الحسن کے بارے میں اس کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے پھر 3 سال بعد مطلب رہ گیا ہندوستان میں، رہنے کے بعد 3 سال بعد اس نے جو ہے عرب یا حجاز مطلب ادھر جانے کا ارادہ پھر سے کیا، اور اس کا جو ہے آہستہ آہستہ وہ کہہ لیں کہ اس نے ارادہ باندھا، اور اس کے جو ادھر کے سرندیب کے حاکم تھا اس نے انہیں الاؤ کر دیا۔ یہ آہستہ آہستہ ہے، اور پھر اس کی تھوڑی سی انہوں نے جو ہے یہاں پہ سٹوری بیان کی ہوئی ہے کہ ابو الحسن کے کس طرح سے کن طرح کے لوگوں سے جو ہے ملاقات ہوئی۔ لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے ابو الحسن کا جو طیارہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اس کی خبر آتی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ والا جو میں نے مارک کیا ہوا ہے، اسی لیے مارک کیا ہوا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ وہ جو خبر اس کے بچوں کو جو مل رہی ہے ان کا ریئیکشن کیا تھا، کتنے انہوں نے دلکش انداز میں عرب کا ایک تہذیب اور تمدن کا بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ویسی پرورش کی جیسے کہ عرب میں کی جاتی تھی۔ تو اس حصے میں ان پیجز میں آپ اگر دیکھیں تو ایک شخص ہے جو کہ زبیر نام سے ہے، جو بعد میں محمد بن قاسم سے بھی ملے گا،
اس نے جو ہے یہاں پہ جو ہے ابوالحسن کے طیارے کی جو تباہی ہے اس کے متعلق لے کے آیا خبر کہ وہاں پہ کوئی ان کی خبر نہیں ملی، یہ بس پتہ چلا ہے کہ وہ ڈوب چکا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جو بیٹا خالد ہے، خالد یہ جو ہے اس طرح سے ان ملاقات ہوتی ہے خالد اور زبیر کی۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا دلیپ سنگھ ایک آپ نام سے جان رہے ہوں گے کہ یہ سکھ ہے، لیکن یہ ہندوستان میں ہے، لیکن یہ خالد اور جو ناہید ہے ان کو بہت ہی اچھے انداز سے رکھتے ہیں، یعنی کہ سمجھ نہیں کہ ایک اچھا حاکم تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو زبیر جو ہے پہچان لیتا ہے کہ یہ خالد ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ بتاتا ہے کہ میں نے جب بھی دلیپ سنگھ سے آپ کے بارے میں بات سنی تو میں نے جب آپ کی شکل دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ وہی شخصیت ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں جب اس کو اس کے باپ کی اتنی بڑی خبر بری ہی ہے کہ اس کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو جب اس کو وہ خبر ملی تب بھی وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پرسکون تھا۔ تو اس کی پرسکونی کو دیکھتے ہوئے جب زبین نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میرے ابا جان جب حج کے لیے جا رہے تھے اور میری والدہ جو ہیں بیمار بھی تھیں، پھر بھی جو ہے میں بہت رو پڑا کہ میں والدہ کو کیسے سنبھالوں گا اور والد کے ساتھ پتہ نہیں میرے کیا ملاقات ہوگی۔ تو والد نے جو اسے جملہ کہا بہت ہی انٹرسٹنگ، بلکہ انٹرسٹنگ نہیں کہنا چاہیے، بہت ہی آپ کہنے موٹیویٹیو جملہ ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے جینا کیسے، دکھوں کو کیسے ہم نے جو ہے کور کرنا ہے، اپنی لائف سے ان کو کیسے ہٹانا ہے، اگر آ گئے تو ان سے کیسے ہم نے نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے۔ کیا لائن ہے؟ بیٹا خالد رویا نہیں کرتے، میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔ یعنی کہ اس ایک لائن میں جو ہے رائٹر نے یا اس کے باپ نے جو ہے حضرت خالد بن ولید کی پوری لائف کو بیان کر دیا ہے کہ جب بھی میدان میں آتے تھے تو انہیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کتنے زخم آئیں گے یا کتنا کیا ہوگا، انہیں جسٹ یہ ہوتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کبھی دکھوں کو اپنے آگے نہیں آنے دیا۔ دکھ، تکلیف، ایک بیماری بھی ایک قسم کا دکھ ہی ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے جو ہے ہمیں کہہ لیں کہ وہ اندر سے بیمار کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کی پوری ایک لائف ہسٹری کو اس ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ زخم ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان کا جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کسی بھی چوٹ کا یا کسی بھی زخم کا نشان نہ ہو۔ تو جب بستر مرگ پر تھے تب بھی ان کی یہی طلب تھی کہ ان کو شہادت آ جاتی۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے اس ایک جملے میں حضرت خالد بن ولید کی جو ہے بیان کر دی گئی ہے، ان کی پوری لائف ہسٹری سٹوری بہت اس ایک جملے سے ہمیں بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یہ جملہ میرے لیے کہنے کہ پوری کہانی سے کم نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کے ساتھ بھی بہت سے واقعات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ پھر سے یہ مطلب ان کے بچے بھی جو ہیں یعنی کہ خالد اور ناہید جو ہیں وہ بھی کہنے کہ اب ہندوستان سے عرب جا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پھر سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں بھی قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس پوری سٹوری میں یہی چلتا آیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کتیبے کا ایلچی جو ہے یعنی کہ حصہ دوئم کا جو پہلا باب ہے، بہترین طریقے سے جو ہے انہوں نے کمسن سپہ سالار کا جو انٹروڈکشن ہے قسم کا کرایا، اور حجاج بن یوسف کا انٹروڈکشن کرایا ہے کہ وہ کس طرح کی طبیعت کا تھا، اور محمد بن قاسم صرف 17 سال کا ہونے کے باوجود اس کا آپ کہنے کہ فہم و فراست اور اس کی عقل کتنی بلند تھی کہ اس کا چچا، یہاں پہ انہوں نے چچا کا ذکر کیا ہے ایک اور کتاب ہے محمد بن قاسم پہ، وہاں پہ جو ہے ان کو چچا زاد بھائی کہا گیا ہے۔ یہ تھوڑا بہت روایات میں جو ہے فرق آ ہی جاتا ہے، اس لیے ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ ان کی عمروں کا دیکھیں کہ حجاج بن یوسف اگر اس وقت جو ہے اتنا بڑا یعنی کہ جو ہے اس نے پہلے ایک اور خلیفہ کے ساتھ کام کر چکا، پھر اگلے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ساتھ آیا، تو اس سے اندازہ یہی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ چچا ہی ہوں گے ان کے محمد بن قاسم کے۔ تو یہاں پہ ان کی جو ہے ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں جب چچا یعنی کہ جو لڑکا ہے، اب یہاں پہ صرف لڑکا ہی ذکر ہو رہا ہے، اب یہاں پہ محمد بن قاسم کا باقاعدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں کتنے سسپینسو انداز سے جو ہے رائٹر نے محمد بن قاسم کا جو ہے کہنے کہ انٹروڈکشن تعارف کروایا ہے۔ اب یہاں پہ جو محمد بن قاسم ہے یہ ایلچی کے
مطلب ایلچی بن کے آیا ہے حجاج بن یوسف کے پاس، اور یہاں پہ ان پیجز میں وہ پوچھتا ہے محمد بن قاسم سے کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ وہ کہتا ہے میں قبیلہ ثقفی سے ہوں۔ کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم۔ تو حجاج بن یوسف کو جب نام سنتا ہے محمد بن قاسم تو اسے اندازہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کیا تم قاسم کے بیٹے ہی ہو؟ یعنی کہ مجھے تم سے جو ہے یہی امید تھی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں میں پہچانتا ہوں کہ آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ کہتا ہے کیا تم مجھے میرے بارے میں تم یہی بات جانتے ہو یا کچھ اور؟ تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتا ہوں، اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راز تھے اور اب خلیفہ ولید کے دست راز تھے، یعنی کہ وہ 2 خلیفاؤں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، انڈر ان کے کام کر چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا، یعنی حجاج بن یوسف کا جو بھائی ہے قاسم وہ محمد بن قاسم کا باپ تھا، اور تم میرے بھتیجے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے بتایا تھا، لیکن محمد بن قاسم آگے سے پھر وہ انہیں ایک بات ایسی کر جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جو انہوں نے اس کو قتل کرایا، تو کہتا ہے میں اس وجہ سے جو ہے نا میں جانتا ہوں کہ آپ نے ان کو قتل کیا ہے، اور یہ وہ جب ان کی یہ بات ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک پوری تاریخ کو جو ہے بیان کر دیا گیا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اور ان کے بیٹے کے جو ہے حالات بیان کر دیے کہ ان کو یعنی کہ یہاں پہ بھی ایک پوری تاریخ کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے بہت ہی اعلیٰ انداز میں۔ اب آتے ہیں جی اس کہانی کے مین آپ کہہ لیں کہ وہ مین ایونٹ یا مین وہ جو سٹوری تھی جب یہ کہانی یعنی کہ جو محمد بن قاسم کی کہانی شروع ہوئی، یعنی وہ محمد بن قاسم جو 17 سال کا تھا، حجاج بن یوسف کا جو ہے بھتیجا تھا، وہ ہندوستان کیسے آیا، اس کی وجہ جو ہے وہ ان پیجز میں ہے۔ یہ جو پیجز میں یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک خط ہے، یہ مناہید نے جو ہے لکھا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے اپنے خون سے لکھا تھا چند پتوں پہ، تو یہ وجہ بنی کہ محمد بن قاسم کو لے کر جائے سندھ کے علاقے میں۔ یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا خط ہے، اس نے بتایا ہوا ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں، ایک اپنی قوم کو جو ہے غیرت دلائی ہے، اور پھر انہیں کہا ہے کہ ہماری مدد کے لیے آئے۔ پھر محمد بن قاسم کا جو ہے بصرہ سے دمشق تک جو ہے پھر اس کا جو ایک چھوٹا سا قافلہ چلتا ہے، اور وہ قافلہ پھر آہستہ آہستہ ہندوستان جاتا ہے مختلف کہہ لیں کہ فتوحات کے سلسلوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک اور محمد بن قاسم کا کہنا ہے کہ ایک اور موٹیو یا اس کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا انداز بیان ہوا ہے کہ محمد بن قاسم نے ایک چھوٹی سی تقریر کی اپنے جو سپاہی ہیں ان کے سامنے کہ ان کو موٹیویشن دی جائے، انسپریشن دی جائے کہ ان کو جہاد کا جو ایک ولولہ ہے، جوش ہے، اگر وہ کم بھی پڑ گئے تو انہیں ابھارا جائے، اور اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ہم نے کیسے بچانا ہے۔ یہ اس کی سٹوری بہت ہی اس نے کہنے کہ چند منٹوں میں کیا 1 منٹ کی یہ انہوں نے دی ہوئی ہے ایک پیراگراف میں، کہ محمد بن قاسم کے الفاظ کے جو ہے وہ بتایا ہوا چناؤ کتنا اچھا تھا کہ اس نے ایک 17 سال کا نوجوان ہونے کے باوجود ایک ایسا سپہ سالار ثابت ہوا کہ جو اپنی قوم کو جو ہے نہ صرف انٹرنلی جو ہے موٹیویشن دیتا تھا بلکہ اپنے کارنامے بھی یعنی کہ کرتا تھا، اور ان کو زبان کے ذریعے بھی اتنی ہی موٹیویشن دیتا تھا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے محمد بن قاسم جو ہے یہ حاصل کر لیتا ہے راجہ طاہر کی آخری شکست میں، جو محمد بن قاسم جو ہے راجہ طاہر کو مکمل طور پر شکست دے دیتا ہے اور سندھ فتح ہو جاتا ہے بہت ہی اعلیٰ انداز میں۔ اب یہ جو لاسٹ پیجز ہے نا، یہ لاسٹ پیجز پڑھنے کے لیے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے جتنی جلدی یہ فتوحات حاصل کی اور جتنی جلدی اس نے جو ہے سندھ پہ اپنا کہنے کہ نام منوایا، اتنی ہی جلدی وہ کہتے ہیں کہ نا کہ جتنا اچھا چراغ تھا اتنی ہی جلدی بجھ گیا۔ یہاں پہ بھی وہی سین ہوا محمد بن قاسم کے ساتھ کہ اس کو بلایا گیا، اور زبیدہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ حجاج بن یوسف کی بیٹی تھی، جس سے جو ہے حجاج بن یوسف جو ہے محمد بن قاسم کا نکاح کروا دیتا ہے، اسے سندھ کے لیے بھیجنے سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ایک چھوٹی سی چند پیجز میں جو ہے محمد بن قاسم کے اس قتل یا اس شہادت کا ذکر ہے کہ اس کو شہید کیا خلیفہ نے سلیمان نے۔
اور پھر جو ہے محمد بن قاسم کو جو ہے قتل کر دیا گیا. لیکن اب ادھر دیکھیں کہ اس کا جو دوست زبیر تھا، جو آپ کو میں نے جس پچھلے ان میں بتایا، تو وہ ادھر اس کے پاس آ جاتا ہے اور خلیفہ سلیمان کے پاس، اور ان سے جو ہے محمد بن قاسم کے لیے امان کا خط لکھوا کے روانہ ہو جاتا ہے. روانہ ہو گیا، لیکن محمد بن قاسم جو ہے اب آگے یعنی کہ وہاں پہ اس سے پہلے ہی خلیفہ کا جو ہے حکم نامہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور محمد بن قاسم کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ زبیر پہنچتا ہے تو پہلے تو سوچتا ہے میں اس سے یہ بات کروں گا، جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں نا ایکسائٹمنٹ، اور وہ چیز جیسے عید کی ہم لوگ سوچتے ہیں، بچے سوچتے ہیں کہ میں کل یہ بھی کروں گا، وہ اس کے بعد یہ ہوگا، وہ ڈائلاگز ہوں گے، عید مبارک ہم ایسے کریں گے، یہ وہ ساری چیزیں. اسی طرح سے زبیر جو ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں محمد بن قاسم سے کیا بات کروں گا اور اس کا جواب کیا ہوگا. اتنی اچھی دوستی تھی کہ اسے وہ جانتا ہے یا وہ سوچ لیتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. لیکن اب دیر ہو چکی ہوتی ہے، دیر ہو گئی اور زبیر دیر سے پہنچا، اور جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے سے کہنے کہ ایک جنازہ گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ مطلب جنازہ دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ایک شخص یعنی کہ اٹھاتا ہے جو کہ خالد ہی ہوتا ہے، جن کی آپ سے پہلے میں نے ملاقات بتائی. یہ ان کی یعنی کہ اس ناول میں آخری ملاقات دکھائی. تو یہاں پہ وہ جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ پھر سے یعنی کہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ یقین نہیں کر پاتا. اور وہ جب بصرہ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اس کا کیا کہتے ہیں امان کا خط خلیفہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں، تو جو ہے لوگ یہ دیکھیں صالح جو تھا جس نے محمد بن قاسم کو قتل کیا تھا آپ کے لیے سلیمان کے حکم پر، اس کے جو ہے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ خلیفہ کے چینج ہونے پر، کہ جس طرح سے آج کل ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا کہ ایک گورنمنٹ چینج ہوئی تو بہت سی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا. لیکن یہ ایک کہنے کہ اچھی سلطنت کے لیے بہت مشکل چیز ہو جاتی ہے کہ ہر چند سالوں بعد آپ پالیسی چینج کر لیں. لیکن اس پالیسی کے چینج ہونے سے آپ کہنے کہ بہت بڑے عالم کے ساتھ ساتھ ایک سپہ سالار کی بھی کہنے کہ اس کا دیا بھی بجھ گیا، اور آج بھی محمد بن قاسم کے کارنامے یاد کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے آج بھی کئی کتابیں ان پہ لکھی گئی ہیں. لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا پتا اس سے زیادہ کارنامے بھی ہوتے ان کے کئی اور. لیکن ان کی قسمت میں جو بھی لکھا تھا یہ کتاب بہت ہی اعلیٰ انداز میں لکھی گئی ہے. نسیم حجازی کا قلم منہ بولتا ہے، اس کا ثبوت ہے ان کا نام کہ نسیم حجازی ہی وہ رائٹر ہیں جنہوں نے بہت سے ناولز کو اس طرح سے لکھا کہ انہیں لوگوں نے مثالی قرار دیا اور اس کو کہنے کہ حرف آخر مان لیا کہ یہی سچ ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا. اور آخری بات میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی اور کتاب جس کی آپ لوگ ریویو یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی سمری ملے تو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ہم آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے. اور اس ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.